تو ان معاملات کے اندر لگنے سے آدمی کو احساس پیدا ہوتا ہے اس بات کا کہ اس نے عبادت کی ہے، ورنہ عبادت کا مفہوم ہمارے ہاں نماز، روزہ، تلاوت ان چیزوں کے بارے میں رہ گیا، حج کے بارے میں رہ گیا۔ حج جو ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے، اور روزے جو ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے کے ہیں، اور نماز جو ہے یہ 5 دفعہ ہے، اور کلمہ ایمان یہ 24 گھنٹے ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہو کر جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو جیسے عیسائیوں میں ایک عبادت کا مفہوم تھا، یہودیوں میں ایک عبادت کا مفہوم تھا، اور ہندوؤں میں عبادت کا ایک مفہوم ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ عبادت کرتے ہیں ایسے ہی ہماری بھی عبادت ہے۔ لیکن اللہ نے مسلمان کے لیے 24 گھنٹے کی عبادت قرار دی۔ اس کا ہر معاملہ، اس کی معاشرت کا ہر قدم، اس کا بود و باش اختیار کرنا، اس کا اپنی ضروریات کو پورا کرنا، اس کا بحیثیت انسان ہونے کے اپنی جگہ پہ تمام تر انسانوں والے معاملات اختیار کرنا، یہ سب عبادت کے اندر داخل ہے۔ ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہو، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، آپ کی تعلیمات کے ماتحت ہو، تو پھر یہ عبادت بن جاتی ہے۔ اور اگر آپ کی سنت سے ہٹ کے ہو تو یہی چیز جو ہے فسق بن جاتی ہے، فجور بن جاتی ہے، گناہ بن جاتی ہے، اور گمراہی بن جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر جو کام کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ آدمی کے لیے نقصان اور خسارے کا باعث ہوتا ہے۔ تو یہ تصور کہ عبادت جو ہے صرف چند لمحوں کے لیے، یہ ہمارے دین کے اندر نہیں۔ عبادت تو کل وقتی، ہمہ وقتی، ہمہ جہتی، اور عبادت جو ہے یہ ہر وقت کی ہے، اور لیکن اس میں احکامات بدلتے رہتے ہیں۔ اب جو بھی کام انسانوں والا ہے، انسانوں کی ضروریات کے تحت آتا ہے، وہ سارے کام مسلمان بھی کرتا ہے۔ مسلمان بھی اسی طرح کھانا کھاتا ہے، اسی طرح یہ بھی نکاح کرتا ہے، اسی طرح اس کے بھی بال بچے ہیں، اسی طرح یہ بھی کمائی کے نقشوں میں لگتا ہے اور چیزوں اور اسباب کو اختیار کرتا ہے۔ دنیاوی نقشوں سے نکلنا نہیں ہے، اور اگر نکلے تو یہی جو ہے مادیت ہے، جہالت ہے، کہ دنیاوی نقشوں سے اگر آدمی نکل جائے گا تو یہ اس چیز کو اختیار کرے گا جس کو یہود و نصارہ نے اختیار کیا، اور یہی چیز جو ہے اسلام کے اصل مزاج سے متصادم ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، کہ ایک چیز جو ہے وہ ظاہراً نظر آ رہی ہے لیکن عبادت کے ساتھ اس کا تعلق نہ جوڑا جائے، تو وہ رہبانیت میں چلی جاتی ہے۔ رہبانیت کیا ہے؟ رہبانیت یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے اندر راہب ہوا کرتے تھے، وہ دنیا کو چھوڑ دیتے، جوگی بن جاتے، ایک سائیڈ پہ لگ جاتے، اور بس وہ اللہ کی عبادت کے اندر جو عبادت کا مفہوم ہے کہ نماز پڑھنا یا ذکر کرنا یا سوچنا اللہ کو، تو اسی میں لگے رہتے، اور دنیاوی معاملات سے ہٹ کٹ کر ایک طرف ہو جاتے۔ اپنے معبد بنائے ہوئے تھے انہوں نے، اس کے اندر جا کے وہ چھپ جاتے اور عبادت کے لیے جناب وہاں پہ پڑے رہتے، تو دنیا سے کٹ جاتے۔ ان کو کہتے تھے راہب۔ اسی لیے حضور نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، تمہیں جو کرنا ہے اسی معاشرے کے اندر رہ کے کرنا۔ ایک غزوے کے موقع پہ ایک غار دیکھا جہاں پہ پانی بھی تھا اور کوئی سبزہ بھی تھا،
اور زندگی کا سامان تھا، تو ایک صحابی نے آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہیں پہ رہ پڑوں، یہیں پہ رہ جاؤں اور یہیں پہ اللہ کی عبادت کیا کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں وہ دوسرا دین لے کر نہیں آیا، یہود و نصارہ والا، رہبانیت والا، میں تو اسلام لے کر آیا ہوں جو ان سے آسان ہے، اور اس کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ ہر طرف سے ہٹ کٹ کے۔ اسی لیے ایک صحابی کے بارے میں پتہ چلا سارا دن روزہ رکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہ، رات ساری تہجد پڑھتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، سارا دن کا روزہ۔ تو آپ نے ان کو بلا لیا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں بھی روزہ رکھتا ہوں لیکن افطار بھی کرتا ہوں، میں بھی نماز پڑھتا ہوں لیکن آرام بھی کرتا ہوں، اور اسی طرح میں بیویوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں، نکاح بھی کیے ہیں۔ تو آپ نے ان کو عام معاملات کے اندر اسلام کا جو عمومی مزاج ہے اس کے مطابق آپ نے ان کو ابھارا اور ڈیل کیا، اور آپ نے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی، ان کی تربیت فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ میرا ماننے والا ایک ایک صحابی وہی سے اتباع کامل کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو کہ حضور کی سنت کیا ہے۔ حضور کی سنت رات کی تہجد بھی ہے اور رات کا سونا بھی ہے۔ حضور کی سنت کیا ہے کہ روزہ رکھنا بھی ہے اور درمیان میں وقفہ دینا بھی ہے، افطار کرنا بھی ہے۔ اور حضور کی سنت کیا ہے کہ نکاح بھی حضور کی سنت ہے۔ پھر نکاح کے ساتھ جو معاملات جڑے ہوتے ہیں وہ ظاہراً ہے آدمی کو وہ بھی پیش آتے ہیں، بیوی بچوں کا نان نفقہ، ان کی ضروریات، ان کی جو ان کے معاملات کا خیال رکھنا، یہ بھی آدمی کے اپنے ذمے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جتنے معاملات ہیں، یہ جتنے ذرائع ہیں، یہ سارے اسلام کے مزاج کے مطابق ہیں۔ ابھی کاروبار بھی کرو، نفع بھی ہوگا، نقصان بھی ہوگا، اور نکاح بھی کرو، بیوی بچے بھی ہوں گے، ان کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، گھر کی دیکھ بھال، والدین، بہن بھائی، سب کاروبار حیات، یہ سب انسان اسی طرح کرتا ہے۔ ایک صحابی تھے، بڑے مقام کے صحابی ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، تو وہ حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی صحابہ تھے، تو آپ نے جنت اور جہنم کو بیان کیا، واعظ فرمایا، بیان فرمایا۔ تو حضور کا بیان فرمانا کیا بیان تھا کہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل نرم ہو گئے، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، تو ہمیں یوں مستحضر ہوا، استحضار ہوا کہ جنت جہنم گویا ہمارے سامنے، اور عجیب کیفیت تھی، اور آخرت کا فکر اور شوق یہ پیدا ہو گیا۔ تو کہتے وہ ہم مجلس سے نکلے، تھوڑا سا میں گیا اپنے گھر کے اندر اور بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو گیا، تو وہی ہنسی مذاق اور جیسے دنیاوی زندگی معاملات ہوتے ہیں، تو وہ جو چیز تھی وہ میرے ذہن سے اتر گئی، میرے ذہن سے نکل گئی۔ تو اتنے میں مجھے تنبہ ہوا، تو یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، تو منافق ہو گیا، پہلے تیری کیا حالت تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل جو ہے وہ اللہ کی محبت سے آباد تھا اور آخرت مستحضر تھی اور دل میں آخرت کا شوق تھا، عاقبت کا شوق تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہا تھا، جنت جہنم تیرے سامنے تھی گویا، اور اب تو آگے اپنے معاملات میں دنیاوی میں اور گھر بار میں مشغول ہو گیا، وہ کیفیت جاتی رہی، ختم ہو گئی۔ تو وہ جو پہلی کیفیت تھی ایمان کی اصل، ایمان کے اعلیٰ درجے کی، وہ تو ختم ہوگی، تو اب تو جا کے دنیا میں مشغول ہو گیا، تو منافق ہو گیا۔ تو یہ کہتے ہوئے باہر نکلے، اپنے آپ کو یہاں سے پکڑا اور یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، تو منافق ہو گیا۔ اتنے میں اس امت کے سب سے بڑے امام، حضور کے بعد سب سے بڑے عالم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے، تو کہا حنظلہ یہ کیا کہتے ہو، منافق ہو گیا، منافق ہو، تو مومن ہے، تو کدھروں منافق ہو گیا؟ انہیں کہا اللہ کی قسم ہم جو ابھی واز سنا اس سے یہ کیفیت ہوگی، گھر میں گئے یہ کیفیت ہوگی۔
اتنے جا کے یاد نہیں رہا، بھول گیا سارا کچھ۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم حضور کی خدمت میں ہوتے ہیں تو یہ کیفیات ہوتی ہیں، جب چلے جاتے ہیں وہ نہیں رہتی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی متفکر ہو گئے، انہوں نے کہا یہ تو بات ہے کہ حضور کی خدمت میں جب ہوتے ہیں آخرت کو سنتے ہیں، جنت جہنم کو سنتے ہیں، شوق پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، ایمان کی کیفیات بنتی ہیں، جذبے بیدار ہوتے ہیں، اور جب ہم چلے جاتے ہیں وہ کیفیات باقی نہیں رہتی۔ میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو دونوں نے مشورہ کیا چلو جا کے حضور سے پوچھتے ہیں۔ تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو اس طرح ہم جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں نیکی کے لیے، جب چلے جاتے ہیں بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں تو اپنے دنیاوی معاملات میں ہنسی کھیل میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو یہ جو اثر ہے باقی نہیں رہتا، یہ اثر باقی نہیں رہتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر یہی کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے 24 گھنٹے تمہارے ساتھ یہی پیش آ جائے، یہی ہونے لگے، تو پھر راستوں پر فرشتے کھڑے ہو کر تم سے مصافحہ کریں، تم سے مصافحہ کیا کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ حنظلہ کبھی کبھی گاہے گاہے فرمایا کہ کبھی کبھی یہ کیفیت کدی ہوندی ہے کہ اکھاں جو آنسو بہن لگ جان، دل جو ہے خوف سے تھرا جائے، ہر وقت یہ نہیں رہ سکتی، اور یہ مطلوب بھی نہیں ہے کہ ہر وقت رہے، مطلوب بھی نہیں ہے۔ اسلام ایمان بہت آسان اللہ نے کر دیا، لیکن یہ آتی ہے کبھی کبھی، لیکن ہر وقت ہی بندہ کہے کہ ہسدا ہی رہے تو یہ بھی ممکن نہیں، ہر وقت آدمی کہے روندہ ہی رہاں یہ بھی ممکن نہیں، ہر وقت آدمی کہے کہ میں سجدی دیتی کھڑا ہوں یہ بھی ممکن نہیں، ہر وقت آدمی کہے کہ میں قرآن کی تلاوت میں مشغول رہوں یہ بھی ممکن نہیں، ہر وقت آدمی کہے میں ذکر ہی کرتا رہوں گا تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے بیلنس کیا ہے، برابر رکھا ہے، لیکن ان کیفیات کو غالب کرنا ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ یہ ایمان کی کیفیات ہمیں کاروبار میں بھی حاصل ہو جائیں۔ جب دکان تے بیٹھا ہوئے ادوں بھی نماز طرح اپنی اکھوں کی حفاظت کر، آنکھوں کی حفاظت نماز کے اندر جس طرح ہے بازار میں بھی اسی طرح فرض ہے۔ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اللہ نے کہا کہ ایمان والوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرو، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس چیز پہ یہ پڑتی ہے اس کا عکس اپنے اندر لے لیتی، تو اس لیے اس کی حفاظت کی خاص تلقین فرمائے۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور عورتوں کے بارے میں الگ یہی حکم دیا کہ آپ ان سے فرمائیں عورتوں سے کہ اپنی نظروں کو حفاظت کے ساتھ رکھا کرو، اور فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو۔ دو باتیں بتائیں، ایمان والے مردوں کے لیے، ایمان والی عورتوں کے لیے الگ۔ قرآن میں ایک ہی حکم دو جگہ کہ آپ سے کہا کہ آپ فرمائیں کہ آنکھوں کی حفاظت کرو، عورتوں سے کہیں کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، کہ جس کی آنکھ کی حفاظت نہیں ہے، اور ساتھ فرمایا کہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب؟ کہ جس کی آنکھ کی حفاظت نہیں اس کی شرمگاہ کی کوئی حفاظت نہیں، جس کی آنکھ زنا کرے گی اس کا جسم لازماً زنا کرے گا۔ بخاری کی حدیث ہے کہ نظر بازی جو ہے یہ آنکھ کا زنا ہے، تو جس کی آنکھ آوارہ ہوگی اس کا جسم بھی آوارہ ہوگا۔ جس کی آنکھ محفوظ رہے گی، اس پہ پہرے کڑے ہوں گے، غلط نہیں اٹھے گی، غلط نہیں دیکھے گی، وہ حرص و ہوس کی آنکھ نہیں بنے گی، وہ ترستی ہوئی آنکھ نہیں بنے گی، دنیا کے حسن کی بھکاری نہیں بنے گی، وہ حفاظت سے رہے گی، حیا سے رہے گی، اس کو جھکنا آتا ہوگا، اس کو اپنے جو ہے وہ گرد و پیش میں دیکھتے ہوئے اپنے زاویہ نظر کو صحیح رکھنا آتا ہوگا۔ یہ نظر پاکیزہ ہوگی، یہ دل پاکیزہ ہوگا، دل پاکیزہ ہوگا، جسم پاکیزہ ہوگا، جسم پاکیزہ ہوگا، روح پاکیزہ ہو جائے گی، اور پھر آدمی کو وہ کیفیات آنی شروع ہو جائیں گی جس کے لیے آج سارا پاکستان پریشان ہے۔ وہ کہتے ہیں سکون کوئی نہیں، کسے پاسے چلے جاؤ سکون کوئی نہیں۔ کیوں نہیں سکون بھئی؟ تجھے کیا مسئلہ ہے تجھے؟ کہ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے یہ نحوست پڑتی ہے کہ اس کا دل مضطرب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔
تو اس لیے ایمان کی کیفیات میں سے تو حضور نے خود فرمایا کہ یہ مسلسل یہ کیفیت حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن اس کو غالب کرنا، اس کو کثرت میں رکھنا، یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں رونا یہ بھی بہت بڑی دولت ہے کہ جس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے خوف سے جو آنکھ روئی اس کا جہنم میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسا دودھ کا تھنوں میں واپس جانا مشکل۔ وہ واپس نہیں جا سکتا تھنا دے وچوں کڈن تو بعد، اسی طرح وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے محبت سے روئی ہے اس کا جہنم میں جانا ناممکن ہے۔ اور جس کو یہ دولت نصیب ہو جائے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا، کہ اللہ کی محبت اور عشق میں آنسو بہنے لگیں۔ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بندوں کا ذکر کیا، 7 بندوں کا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے علاوہ کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے، اور ان میں سے آخری 7واں آدمی اس کے بارے میں فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا، کہ وہ آدمی جو تنہائی میں بیٹھا ہوا، ففاضت عیناہ، اور اس کے بعد پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت کا جذبہ جوش پکڑ کے بیدار ہوا، اور بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے، اللہ کی محبت میں رو دیا، اللہ کے عشق میں رو دیا، یا اللہ کے خوف سے رو دیا، تو فرمایا کہ اللہ اس کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ پروٹوکول ہے، جیسے مہمان آتا ہے نا دھوپ میں تو آپ فوراً دروازہ کھول کے کہ جون کی گرمی ہے اس کو اندر بٹھاؤ، اندر بٹھاؤ، اندر بٹھانے کے بعد انہوں ہے نہیں کہ انہوں لتر پولا شروع کر دو۔ اندر بٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ اعزاز کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب اس کا اکرام کیا جائے گا، ٹھنڈا پلایا جائے گا اس کو، اندر ہی ہے نا، اور اکرام ہی کرو گے نا۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ ان لوگوں کو دیں گے جن کو بخشنا منظور ہوگا، جن کو معاف کر کے جنت میں داخلہ ان کا طے کرنا اللہ کو منظور ہوگا، اللہ ان کو عرش کا سایہ دیں گے۔ آتے نہیں ہے کہ عرش کا سایہ پہلے دیتا تو بعد حساب شروع کرتا تو بعد جہنم سے اڑتا، نہیں۔ ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں رو پڑی اللہ کی محبت سے۔ تو کچھ لمحے تنہائیوں میں ایسے بھی رکھا کرو کہ جب دنیا کے خیالات، تصورات یہ ذہن و دل سے نکل جائیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ مناجات ہیں، تنہائی کی باتیں جس میں دوسرا کوئی نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضور سے فرمایا کہ آپ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ آپ نے جو نبوت کا کام کرنا ہے، لوگوں کو دعوت دینی، اسلام کی طرف بلانا ہے، اور آپ نے بڑا کام کرنا ہے دنیا میں، تو آپ کیا کریں؟ آپ ایک کام اس سے پہلے کریں، اس سے پہلے آپ ایک کام کریں، وہ کیا ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت مجھے دیں۔ اللہ نے خود اپنے محبوب سے کہا کہ آدھی رات یا تہائی رات، تیسرا حصہ جو گزر جائے نا، اور تو بعد دا وقت جڑا نا اور کسی نو نہیں دینا اور میرے واسطے مختص کر لو۔ اور ہمیں بھی یہ فرمایا، ہمارے لیے بھی یہ فضیلت ہے کہ آدھی رات، تہائی رات جب گزر جائے تو فرمایا کہ بس پھر اس کے بعد اٹھ جا، اور اٹھ کے اللہ کے حضور میں 2-4 آنسو بہا لے، اس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور یہ ریا سے پاک سجدے ہوتے ہیں۔ بے ریا لمحات کے اندر اللہ کو پکارنا، یاد کرنا، تو یہ درد دل میں بسا لیا، تجھے اپنا ہم نہ بنا سکے، رہیں دل کی دل ہی میں حسرتیں، تجھے حال دل نہ سنا سکے۔ تو اللہ سے اگر محبت ہوئی اور اللہ کو حال دل بھی نہ سنایا، اللہ کو اپنا غم بھی نہ سنا سکے تو کیا فائدہ؟ وہ بھی سنانا لوگوں دے سینے تے لگ کے لوگوں دے کندھیاں نو تلاش کر کے سیر رکھ کے رون واسطے، تو کوئی سہارا نہیں ملنے والا۔ اللہ کا سہارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اللہ جس کو سہارا دیں اس کو سہارا ملتا ہے، جس کو اللہ جگہ دیں اس کو ملتی ہے، جس کو اللہ راستہ دیں اس کو راستہ ملتا ہے۔
جس کے سر پہ اللہ ہاتھ رکھیں اس کو امن ملتا ہے، جس کے دل میں اللہ آ جائیں اس کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی محبت کے مزے بھی لوٹو، اللہ کے تعلق کو بھی حاصل کرو۔ یہ مزے مفت کے ہیں، یہ مزے مفت کے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ کام کرو کہ رات کو اٹھنا سیکھو۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، صحابہ کے یہ صفت بیان کی کہ تھوڑا جا سوندے سی، رات کو تھوڑا سا سوتے، اور فرمایا کہ ان کی جو پیٹھیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ان کی پیٹھ جو ہے یہ بستر سے الگ رہتی ہے، رات کو وہ اٹھ جاتے ہیں، کہ بستر تے نہیں ککڑ بان کے جڑے ساڑے طرح پے رہندے، بلکہ بستر سے اٹھ جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، ایک طرف ہو جاتے ہیں، بستر کو جدائی دے دیتے ہیں، اٹھ کے پھر اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، روتے ہیں، یہ تھوڑے سے وقت میں اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ وہ وقت اسی لیے منتخب کیا گیا ہے کہ سارا جہان سو رہا ہو، ہر طرف سکون ہو، ہر چیز سوئی پڑی ہے، شور تھم گئے ہیں، آوازیں بند ہو گئی ہیں، رات کی تنہائی نے ہر ایک کو تنہائیوں کی دنیا کے اندر دھکیل دیا ہے، اور خواب غفلت میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ تو یہ وہ وقت ہے جب سیاہی تاریکی چھا چکی ہے اور رات کا اندھیرا، نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، کہ پھر اندھیروں کے اندر آدمی رہ جاتا ہے جب اللہ رات کو لے کر آتے ہیں، اندھیروں کے اندر پھر یہ سکون کی ایک فضا ہوتی ہے، اور اس کے اندر پھر فرمایا کہ تنہائی کو اختیار کر، اس کے اندر اللہ سے مانگ۔ اور بخاری کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ اللہ آسمان دنیا پہ نزول کرتے ہیں، وہاں سے آواز لگائی جاتی ہے، یہاں بھی ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی جس کو معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا اس کے سوال کو پورا کروں، ہے کوئی مجھ سے لینے والا کہ اس کو عطا کروں، اللہ خود کہتے ہیں۔ اور یہ آوازیں لگتی ہیں اس وقت میں، تو اس لیے تہجد پڑھا کرو، رات کو اٹھا کرو، اللہ سے بھی کچھ وقت راز و نیاز کیا کرو، اور کچھ وقت اللہ کے حوالے کرو۔ اور دیکھو یہ چیزیں اس وقت تک پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی ایک ماحول میں نہیں چلا جاتا۔ گھر کا ماحول غفلت کا ہے، ڈرامے دیکھے، ٹی وی دیکھے، اور وہ موبائل پکڑ لیا، پھر موبائلوں میں یہ گپ شپ میں لگ گئے، اور 12-1 بجے تک 2 بجے تک جاگتے رہے، پھر کہنے اٹھنا۔ آؤ گھر میں وقت کے ساتھ سو، عشاء کے بعد فوراً سونے کا اہتمام کریں، گھروں میں اس بات کو رواج کریں۔ بچپن میں میں نے دیکھا، بچپن میں آپ بھی یادیں تازہ ہیں، ساڑے نانیاں دادیاں ساڑے گھراں دے وچ، میں نے اپنی دادی کو بھی دیکھا، نانی کو بھی دیکھا، رات کی تہجد کبھی نہیں چھوٹتی تھی ان کی۔ ہم تو بچے تھے، سردیوں میں بھی جب رضائی میں آنکھ کھلتی نا تو ان کی تلاوت سے کھلا کرتی، تلاوت کر رہی ہوتی تھی صبح سردیوں کی صبح فجر کے بعد۔ یہ بھی ماحول ہمارے گھروں کے اندر ہونے چاہیے، اور یہ وقت بھی ہمارے اوپر گزرا ہے، تو اس لیے ان باتوں کا اہتمام کریں، اپنے بچوں سے کروائیں، خاندان میں کریں، عشاء کے بعد جلدی سونے کو رواج دیں، یہ فطرتی چیز ہے، فطرت کے اندر اللہ نے رکھی ہے، تو جلدی سو جاؤ، جلدی صبح کو اٹھو۔ دیکھو صبح ہوتی ہے، سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے، پوری کائنات اٹھ جاتی ہیں، چڑیاں اٹھ جاتی ہیں، جانور اٹھ جاتے ہیں، کیڑا جانور اس ٹائم ستا رہندا؟ کوئی بھی نہیں، سب اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا، تازہ آکسیجن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، درختوں سے تازہ ہوا نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور گندگی، کثافت اور میل کچیل یہ سب، اور جو اس وقت کے شریر جنات ہوتے ہیں، یا اس وقت جو ہے چوریاں چکاریاں کرنے والے جتنے بھی شر ہیں، جتنے بھی فتنے ہیں پھیلے ہوتے ہیں، وہ دب جاتے ہیں۔ صبح کی روشنی وہ سب کو دبا دیتی ہے، پہلی پو پھٹتی ہے، اور وہ سپیدہ سحر نمودار ہونا شروع ہوتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو شیطانیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جو اللہ کے تمام مقربین کا محبوب ترین وقت ہے، اس وقت میں وہ اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں، بس اللہ کو دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب نور اللہ مرکز، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ بہترین جزائے عظیم عطا فرمائے ان کو،
فرماتے تھے مجھے بچپن سے تہجد سے بہت محبت ہے، بچپن سے میرا شوق ہے اور بچپن سے میری عادت ہے کہ تہجد کو جاگنا اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، رونا اور اللہ سے دعائیں مانگنا، یہ بچپن سے اللہ نے ان کو دیا۔ تو یہ نیک صحبت سے نصیب ہوگا۔ جماعتوں کے ساتھ جایا کرو، وہاں یہی ماحول ہوتا ہے، یہی ماحول وہاں پہ ملتا ہے۔ ایک جماعت قیام پذیر تھی، چور چوری کر کے آیا، پیچھے وہ لگ گئے، آگے مسجد کی دیوار آ گئی، انہیں کیا چھال ماری تھے، انہیں کیا اندر مسجد دے، انہیں کیا بندے ستے پے یا وہ بھی ایک پاسے نا مڑا جائیں لگ کے سو گیا۔ تو اب جناب وہ تہجد کا وقت وہ اٹھا، بابا جی اٹھے، دوسرے اٹھے، تیسرے اٹھے، جیسے جماعتوں میں ہوتا ہے۔ تو ایک نے کہا یا اللہ، انہیں اپنی دعا کی تھی، یا اللہ میں بڑا مجرم ہوں۔ انہیں کہا اے تو مجرم ہے کہ میں مجرم ہوں؟ دل میں اس نے سوچا، انہوں نے کہا یا اللہ میں نے گناہ کیا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہوگی، آپ معاف فرمائیں۔ انہیں کہا کر کے تو میں آیا تھے، منگی آ جاندے معافیاں، کر کے تو میں آیا ہوں، چوری تو میں نے کی ہے، سزا تو مجھے ہونی چاہیے، معافی مانگنے کا تو میرا حق بنتا ہے، معافی آ منگی جاندے۔ اور دوسرے نے کہا، تیسرے نے دعا شروع کی، انہوں نے کہا بھائی میں بھی توبہ کرنا۔ نیک ماحول میں جاتے ہی آدمی توبہ کر لیتا، کیونکہ اس کا ایکس رے ہو جاتا ہے، اندر میں احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جماعتوں میں جا کر یہی بات پیدا ہو، وہاں راتیں گزاریں گے تو ایسے انشاءاللہ کیفیات نصیب ہو جائیں گی۔ جس کی راتیں صحیح ہوگی نا اس کے دن صحیح ہو جائیں گے، صحیح ترین ہو جائیں گے۔ جس کی رات صحیح نہ ہو سکی ہوتا دن کی صحیح ہونا، یدی رات ہی صحیح نہ ہوئی، رات کو اللہ نے اسلام میں پہلے بنایا ہے، عید کی پہلے رات آتی ہے بعد میں دن آتا ہے، جمعے کی پہلے رات آتی ہے بعد میں دن آتا ہے۔ تو رات کو صحیح کرو، رات صحیح ہوگی دن خود بخود اس کے تابع ہے، وہ صحیح ہو جائے گا۔ اور اگر رات صحیح نہ ہوئی تو دن بھی صحیح نہیں ہوگا۔ میں گیا کراچی میں، تو 12 بجے میں پہنچ گیا مارکیٹ میں، کوئی کام تھا تو موبائل کا کام تھا، موبائل مارکیٹ تھی بڑی، تو 12 بجے 12:30 تقریباً میں وہاں پہ پہنچ گیا۔ 12:30 پہنچا تو ساری مارکیٹ بند، ساری اکا دکا دکانیں کھلی۔ میں کہ پتہ نہیں کوئی ہڑتال ہوگی، کوئی مسئلہ بن گیا کہ ساری مارکیٹ بند۔ تو میں پھرتا رہا، اوپر نیچے پلازا تھا بڑا 3 منزلہ، ساری مارکیٹ بند۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بند کیوں ہے؟ انہیں کیا بند نہیں ہے، دیکھ حجے کھلی کوئی نہیں، حجے کھلی کوئی نہیں، کہتے 2 بجے کھول دی ہے جا کے، کہنا بس 2 بجنے والے ہیں ابھی کھل جائے گی۔ تو میں کیا پہلے 1:30 بجے نماز ہے تو پہلے نماز ہی پڑھ لوں، وہاں نماز پڑھ کے پھر جب میں آیا تو پھر دکانیں آہستہ آہستہ کھلنی شروع ہوئیں۔ اب اندازہ کرو جو 2 بجے مارکیٹ کھل رہی ہے، 1 بجے کھل رہی ہے، وہ رات کے 1-2 بجے تو جا کے بند ہوگی نا پھر۔ تو اس ٹائم وہ جائیں گے گھروں میں کھانا کھائیں گے، معدے خراب، صحتیں بگڑ جائیں گی، مزاج بگڑ جائیں گے، پھر جندہ سے کھانے پیزے یہ وہ فلانے، وہ ویسے ہی آدمی کو مت مار دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹیں گے تو ماشاءاللہ پھر 3-4 بجے دے پھر لیٹنا، موبائل نو ہی ٹائم دینا، تھوڑا جا گھر بھی دیکھنا، پھر اس کے بعد سونا۔ 3 بجے جو سوئے گا 4 بجے سوئے گا، انہیں کھے اٹھنا پھر فجر۔ پھر کہتے ہیں اٹھیا نہیں جاندہ، قاری صاحب اٹھیا ہی نہیں جاندہ، اٹھیا کی جاوے تو عشاء تو بعد سارا وقت ہی ضائع کرتا۔ اصل نیند کا تو وقت ہے ہی وہ 10-11 بجے سے شروع ہوتا ہے 2-3-4 بجے تک، یہ سب سے بہترین وقت ہے نیند کا۔ جو طالب علم اس وقت میں سوئے گا اس کا حافظہ قوی ہوگا، جو اس وقت میں آرام کرے گا عبادت کے لیے نشاط سے چستی کے ساتھ اٹھے گا، اور جو اس وقت میں سوئے گا دن بھی اس کا سکون سے گزرے گا، اپنی معیشت کے کاموں کا بھی وہ اچھی طرح اہتمام کر سکے گا۔ تو ان چیزوں میں آؤ۔ اور یہ بجلی کا بحران ہے، یہ بھی سارا اسی لیے، رات میں جو ساری بجلی رات میں ہی بڑھنی تو پھر بحران تو خود ہی پیدا ہوگا۔ ان ملکوں میں چلے جاؤ وہ عصر تک بند کر دیتے ہیں کاروبار، یورپی ملکوں میں چلے جاؤ عصر تک بند، فجر کے بعد کھلے گا عصر پہ بند۔ اب وکری دنیا ایسی یہ بات کیتی ہوئی ہے، پورے یورپ میں نہیں ہے کہ کہیں یہ نہ 2 بجے تک جاگ دے، عصر پہ بند، اور جو تھوڑے بہت رہ جاتے ہیں وہ مغرب پہ بند، بس مغرب کے بعد وہاں تک تصور ہی کوئی نہیں کاروبار کا، دن کی روشنی میں کاروبار کرو۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ اللہ نے خود کہا کہ دن کو ہم نے کام کے لیے بنایا، معیشت کے لیے دن رکھا ہے،
کاروبار کے لیے ہم نے دن بنایا ہے، اور فرمایا رات ہم نے آرام کے لیے بنائی، نیند کو ہم نے تھکان کے اتارنے کا ذریعہ بنایا۔ تو اس لیے اس سدھے کماتے آؤ اور تہجد کو لازم اختیار کرو، اس مرکز میں آیا کرو، رات مسجد میں قیام کر لو۔ ایک بابا جی سے وہ ملے، بابا جی تو اب کہنا کہ نہیں، داڑھی تھی نہیں ان کی لیکن ہے عمر ان کی بابیوں والی، تو کہنا جی فجر تے نہیں اٹھیا جاندہ۔ میں کہا بسترا لے آ کے نا مسجد چلا لا، 2-4 دن جڑے نا مسجد رک جا، کوئی نہیں، اتنے پاؤں گا، اتنے نام ہی دل کیتا اٹھنا ہی پینا، بالآخر تو اٹھنا ہی پڑے گا نا، جب اٹھا دیں گے آ کے فجر کا ٹائم ہو جائے آپ ہی اٹھنا پہ جانا۔ تو جب ماحول میں آدمی آتا ہے عمل کرنا آسان ہو جاتا۔ مسئلہ یہ ہے نا، ہم ماحول میں جانے کے لیے تیار نہیں، اس لیے عمل مشکل نظر آتا ہے۔ اب رائیونڈ کے اندر ایسا ماحول ہوتا ہے، وہاں آسان ہو جاتا ہے۔ اجتماع میں تھے تو ادھر نا ایک کوئی نواں بندہ آ گیا بیچارہ، تو انہوں نے اٹھایا، اٹھو بھی اٹھو، فجر پہ سب کو اٹھا دیتے ہیں۔ انہیں کیا سردی بہت ہے، جو ماڑا جا انہیں سر کڈیا، انہیں کیا میں بیمار ہے گا انہیں کیا میں بیمار ہے گا۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ ہوتے تھے کہڑا ایک ٹالدا ہزاراں بندے ہوندے، ایک گیا دوجا آ گیا، انہیں کہا اٹھو بھائی، اٹھو بھائی، نماز کا ٹائم ہو گیا بھائی، ابھی جماعت کھڑی ہے۔ انہیں نا ماڑی جی سیری ماڑی جی کٹدا سی، ماڑی جی کڈی، کہندا او میں بیمار ہے گا واں او میں بیمار ہے گا واں۔ انہیں کہا لے بھی آتے بیمار ہے، لگتا کوئی بہت ہی بیمار ہے گا، وہ بھی سائڈ تے ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد تیسرا آ گیا، وہ کہندا یار میں دسیا نہیں میں بیمار ہے گا واں۔ انہیں کہا اچھا بھائی، او جناب تھوڑا جا اسی دے دے رہے ہیں۔ خیر اس نے نیا آیا، کوئی اجتماع کا موقع تھا، تو نماز ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے کہا پتہ نہیں کتنا بیمار ہے کہ ساڑھے ذمہ لگتا ہے، ہمیں کام کھائے نو کھڑے کریے تھے پھنس جائیے۔ وہ جدوں ہی سورج نکلیا نا، ککڑ طرح نکلیا تو یہ جا وہ جا، تے جس کی نیت پھر بگاڑ ہو جاتا ہے نا، پھر وہ اس طرح ماحول کے اندر بھی وہ بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ لیکن رات جلدی سو جائیں، صبح جلدی اٹھ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنتیں عطا فرما رہے ہیں۔